کہ جب رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے گناہ گنو۔ فرشتوں نے میرے گناہ گنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کا درود پاک گنو جو اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے۔ فرشتوں نے درود پاک گننا شروع کیا تو درود و سلام کی تعداد گناہوں سے زیادہ نکلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں تم نے دیکھ لیا کہ درود پاک گناہوں سے زیادہ ہے تو مزید اس کا حساب نہ لو، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اگر درود و سلام کی کثرت اگر گناہوں سے زیادہ ہو گئی تو یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بہت بڑے اور مشہور معروف ولی اللہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب اپنی زندگی کا کافی حصہ جو آپ نے سفر میں گزارا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بیت المقدس میں رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رات کے کسی پہر وہاں دو فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ یہاں کون انسان ہے؟ تو دوسرا بولا کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ پہلے فرشتے نے کہا کہ وہ ابراہیم بن ادم، انہیں تو اب ان کے درجے سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو درجہ دیا تھا، جو مقام و مرتبہ دیا تھا، انہیں اس درجے سے ہٹا دیا گیا ہے، موزول کر دیا گیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب، کس غلطی، کون سی خطا ہوئی، کس عمل کے سبب انہیں موزول کر دیا گیا؟ تو فرشتے نے کہا کہ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادم یہ بصرہ میں تھے، انہوں نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی۔ جب وہ کھجوریں لے کر جانے لگے تو انہوں نے ایک کھجور گری پڑی ہوئی دیکھی اور اس کھجور کو اپنا سمجھا کہ یہ کھجور میری ہی گری ہوئی ہے، تو وہ کھجور اٹھا کر انہوں نے اپنی کھجور میں شامل کر لی، تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو ان کے درجے سے معزول فرما دیا۔ اب میرے محترم اسلام بھائیو، اس واقعے میں ہمارے لیے جو درس ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کریم کے جو ولی ہیں، اولیاء کرام، یہ معصوم نہیں ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے انجانے میں بھی خطا نہیں ہوتی، جبکہ اولیاء کرام سے انجانے میں خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں پر ان کو توجہ دلا دیتا ہے، اور جو ہی ان کو اپنی خطاؤں پر توجہ پہنچتی ہے تو یہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطا کو مٹا دیتا ہے۔ جب ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ مجھ سے انجانے میں خطا ہوئی ہے، میں نے کھجور اپنی کھجوروں میں داخل کر دی جبکہ وہ میری کھجور نہیں تھی، اس ایک کھجور کی خاطر آپ نے بصرہ کا سفر اختیار کیا اور اس دکان والے کو جا کر وہ کھجور کی قیمت وغیرہ وہ آپ نے اس کو دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا اور آپ کو دوبارہ سے پھر مقام و مرتبہ مل گیا۔ تو ایک تو یہ کہ اولیاء کرام کو بتا دیا جاتا ہے، ان کی خطاؤں کی طرف ان کی توجہ چلی جاتی ہے، تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اپنی خطاؤں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ دوسری بات اس بات سے پتہ چلی کہ انجانے میں خطا ہوئی ہے، ایک جان بوجھ کر نہیں۔ ہم تو جان بوجھ کر دکان پر جاتے ہیں اور بغیر اجازت کے چیزیں اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے۔ سبزی والے کے پاس گئے تو کوئی سبزی اٹھا کر کھا لی، چنے والے کے پاس گئے تو چنے اٹھا کر کھا لیے، یا کسی بھی پھل والے کے پاس گئے تو ایک آدھ انگور کا دانہ اٹھا کر کھا لیا، مونگ پھلی والے کے پاس گئے تو مونگ پھلی اٹھا کر کھا لی۔ یہ ایک بہت بیماری ہے ہمارے اندر نا، ہم بغیر اجازت دکان والے کی دکان سے چیزیں اٹھا کر کھاتے رہتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ یہاں انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں ہے، انجانے میں انہوں نے سمجھا کھجور میری ہے، وہ کھجور اٹھا کر اپنی کھجوروں میں داخل کر لی۔ دیکھیں اس کی سزا کیا ہوئی کہ آپ کو جو ولایت کا جو مقام و مرتبہ تھا، جو درجہ تھا، اس درجے سے آپ کو موصول کر دیا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری پریشانی ہے، بے روزگاری پریشانی ہے، بے اولادی پریشانی ہے، تنگ دستی اور مہنگائی، یہ جن کو ہم پریشانیاں سمجھ رہے ہیں، یہ پریشانیاں نہیں ہیں۔ یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، یہ سب کے سب ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں، جنت میں درجے کا بلند کا سبب بنتی ہیں۔ یہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے گر جائے، نبی کی نظروں سے گر جائے، اور اس کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، جو اس کو روحانیت دی گئی ہے، جو اس کو نورانیت دی گئی ہے، وہ اسے چھین لی جائے۔ یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی فلاں گناہ کیا جس کی بنا پر میں بیمار ہو گیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھے بڑی پریشانی ہے، میری نوکری چھوٹ گئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کی سزا یہ نہیں ہوتی۔ گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں جو حاضری کی اجازت دی ہوتی ہے، وہ اجازت موصول ہو جاتی ہے۔ اب اتنے بڑے ولی اللہ، ان کو جو مقام و مرتبہ تھا، انجانے میں کی ہوئی خطا کی بنا پر ان سے وہ اس درجے سے انہیں معزول کر دیا گیا، تو ہم تو جو جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بتائیں ہمارا اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا؟